ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیج دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الأمی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ صلوات۔ عزیزان محترم، اس آیت کے تحت یہ سلسلے کی آخری تقریر ہے اور آپ متوجہ رہے، مسلسل شرکت فرماتے رہے اور آپ نے بڑی پذیرائی کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شکریہ کے مستحق ہیں منتظمین اور مؤسسین، ادارے کے بانیان، مجلس کے بنا کردگان، یہ سب اپنے مقام پر بڑے اہم ہیں اور انہوں نے بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور یوں بھی آج آپ سفر المظفر کو آج ختم کر رہے ہیں۔ 30ویں تاریخ ہے یہاں کے اعتبار سے، ظاہر ہے کہ چاند کے تعلق سے آپ تک اطلاعات پہنچ چکی ہیں اور آپ اپنے آپ کو اب آمادہ کر رہے ہیں ربیع الاولیٰ کے لیے۔ ظاہر ہے کہ خواہش میری یہی ہے اور ہو بھی یہی سکتی ہے کہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کو کم از کم اپنے فرصت کے اوقات میں قرآن مجید کو کھول کر اور اس آیت کو سامنے رکھ کر اگر ممکن ہو سکے تو تراجم کا سہارا لے لیجئے یا مختلف تفاسیر کا سہارا لے لیجئے اور دیکھیے کہ دعوت الی الحق کے تعلق سے کیا کچھ کہا گیا ہے اور پھر نظریاتی سطح پر اس آیت کو کس طرح سے درک کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے مفاد میں یہ آیت ہے اور اس کو استعمال بھی اسی طرح سے کیا گیا ہے۔ جتنے یوں سمجھیے تبلیغات کے ادارے ہیں، شرق ہو کہ غرب ہو، سبوں نے اس آیت کو محور بنا کر اپنی تبلیغات کو اس پر مدار، یعنی اس پر باقاعدہ یوں سمجھیے کہ استوار کرنے کے بعد سہارا لے کر اور پھر کہا ہے کہ ہم دین اسلام کی اس طرح سے تبلیغ کرتے ہیں۔ بے انتہا ادارے کھل گئے اور یہ آیت ایسی آیت نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کو باقاعدہ اداروں نے اپنے پاس لیٹر ہیڈز ہیں تو اس پہ پرنٹ کروا لیا، بینرز ہیں تو اس پہ پرنٹ کروا لیا، کوئی دارالتبلیغ کے تحت گفتگو کر رہا ہے، کوئی ندوۃ العلماء کہہ کے اس آیت کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے۔ بہرحال اس آیت کا اپنا ایک اثر و نفوذ ہے، لیکن صرف یہ جاننے کی کم از کم ضرورت ہونی چاہیے سننے والوں کو، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوشش اگر ہو جائے تو اس سے بہتر کچھ اور نہ ہو، کہ صحیح معنی میں کیا اس کو صرف بھی کیا گیا ہے، کیا صحیح معنی میں اس سے انسپریشن بھی لی گئی ہے، یا یہ کوئی وقتی بات تھی، یا یوں سمجھیے کہ کوئی ایسی گفتگو کہ جس میں براہ راست مفاد وابستہ ہو، اس لیے اس آیت کو استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال اس کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، ورنہ تو یہ آیت لگتا یوں ہے جیسے کہ سب کے لیے ہے، سب ہی اس سے
نہ صرف یہ کہ فائدہ اٹھا رہے ہیں بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کو یہ آیت سنا کے گویا ترغیب دے رہا ہے، آمادہ کر رہا ہے، بلکہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی ٹرمز کے اوپر وہ آئے اور دین کے دائرے ہی میں داخل نہ ہو، بلکہ دین کو جس طرح سے اس نے درک کیا ہے اس فکر کو بھی وہ اس آیت کے ذریعے لے کر جائے۔ یہ بہرحال ایک آیت ہے، اب یہ آیت کا کرشمہ ہے یا یہ کہیے کہ ہمارے پاس ترجمے اور تفسیر نے یہ گنجائشیں پیدا کی ہیں، وگرنہ تو امر کے صیغے سے آیت شروع ہو رہی ہے اور نتیجے تک آپ کو آیت لے کے جا رہی ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے ہے، دعوت دینے کی بات ہے، الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک، کس سے تقاضا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات لازم و ملزوم ہے جاننا کس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، کس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، کس کو محل امر بنایا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ تم دعوت دو، کس کی طرف؟ ظاہر نسبت بھی دے دی اپنے رب کی طرف، الی سبیل رب کا، تم اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ کس طرح سے دعوت دو اس کا بھی طریقہ بتلا دیا، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وزڈم کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور وہ ایگزورٹیشن، وہ نصیحت کہ جس میں وعظ ہو، جس میں پند ہو، جس میں ایسی صورت ہو کہ جس کے نتیجے میں وہ آگے بڑھ کر اس دین کو قبول کر لے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور یہ فقط حکمت اور موعظے کی منزل نہیں ہے بلکہ کبھی بحث اور مباحثے کی منزل آ جائے، جدال کی منزل آ جائے، جس کو آپ عام زمانے میں آج مناظرہ کہتے ہیں، یا اس کو اور تھوڑا سا ریفائن کر لیجئے مکالمہ کہتے ہیں، جو چاہے کہیے لیکن لفظ ہے مجادلہ، اور ظاہر ہے کہ جدال کی لفظ بات، جدال کے تحت بات ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ سارے مرحلوں کو طے کرتے ہوئے ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تمہارا رب جانتا ہے کہ کون ہے جو راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے، گمراہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ ہدایت یافتہ کون ہے۔ یہ آیت مکمل ہو گئی، 125ویں آیت ہے، سورہ ہے نحل، 16واں سورہ ہے۔ اب اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے اور کیا گفتگو کی جا سکتی ہے؟ تو سوا اس کے کہ صحیح معنی میں اگر اس کو درک کیا جائے تو دو باتیں تو کم از کم آپ کو اس آیت کے نتیجے میں خود ملنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ کون ہے یا وہ کون ہو سکتا ہے۔ سرکار رسالت مآب کی ذات تو ذات اولین ہے، اسی سے مخاطبہ ہے، لیکن اب یہ بتائیے کہ 11 ہجری کے بعد یہ آیت تو قرآن میں رکھی ہوئی ہے، آیت آپ کے سامنے موجود ہے، آیت میں حکم بھی ہے، آیت میں دعوت ہے، کس طرف؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی بات ہو رہی ہے۔ کب نہیں بلایا جانا چاہیے؟ انسانوں کو ہر وقت بلایا جانا چاہیے۔ کون بلائے گا یہ طے کرنے کی ضرورت ہے، کس طرح بلائے گا یہ معلوم ہے، حکمت کا کیا رول ہو سکتا ہے، موعظے کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، بحث اور مباحثے کے تعلق سے وہ کیا منزل ہو سکتی ہے، مگر نتیجہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے۔ اللہ کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کا علم اپنی جگہ ہے، تم جتنی کوششیں کر رہے ہو وہ جانتا ہے کہ راہ ضلالت میں یا گمراہی کے راستے پر کون ہے اور ہدایت سے کون وابستہ ہے۔ یہ بات اگر میں آپ سے کر رہا ہوں، اور ظاہر کل کی تقریر اور اس سے گزشتہ تقاریر بھی ساری آپ کے اس پیش نظر ہیں، دو باتوں کو ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک تو یہ کہ ہم مربوط ہیں اپنی گفتگو میں، کل کی گفتگو ظاہر ہے کہ امام ہشتم کے تعلق سے ہو رہی تھی، اور امام ہشتم کے تعلق سے بھی گفتگو کرتے ہوئے میں نے صرف یہ کہا تھا کہ دیکھیے بڑا اہم سال ہے، اس سال کے تعلق سے ایک مرتبہ پھر اپنے برناموں کو ترتیب دے دیجئے اور دیکھیے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، فقط میرے چاہنے سے یا آپ کے سوچنے سے برنامے طے نہیں پاتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے جس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر رہنمائی کرنا خاص طور پر نوجوانوں کو وہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ کم از کم اس سے کوئی راہ پالیں۔ ہمارے پاس دیکھیے سب سے پہلے چیز تو سمجھیے کہ ائمہ یہ ائمہ ہدایت ہیں، فقط یہ انعام کے امام نہیں ہیں۔ جس طرح سے عمومی طور پہ مسلمانوں کے پاس لفظ امام آیا اور اس کے بعد جو ہے فلسفے کا امام ہو گیا، منطق کا امام ہو گیا، کلام کا امام ہو گیا، تاریخ کا امام ہو گیا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پاس جب یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے تو پہلی چیز ہمیشہ یاد رکھیے ہدایت کے امام ہے۔
جب ہدایت کا مطلب کیا ہوا؟ گائیڈنس. گائیڈنس کا مطلب جز کے طور پہ نہیں، کل کے طور پہ، ان ٹوٹیلٹی گائیڈنس ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ دیکھو اگر فلسفہ پڑھ رہے ہو تو وہاں ہماری ہدایت کام نہیں دیتی، علوم کی طرف تم جا رہے ہو جو سائنسز ہیں وہاں ہماری ہدایت کام نہیں دے گی، تم منطق کی گفتگو کر رہے ہو ہم منطق سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح نہیں ہے. ہدایت کا مطلب یہ ان ٹوٹیلٹی گائیڈنس کے آپ طلبگار اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں بنایا ہی گیا ہے ہدایت کا امام. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہم نے بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ ہم نے تم کو جعلنا منہم، ان میں ہم نے بنایا. کس کو بنایا؟ کیا بنایا؟ ہدایت کا امام بنایا. اور ایسے ہدایت نہیں کرتے ہیں، ہمارے امر کے نتیجے میں ہدایت کرتے ہیں. ہمارے حکم کو لیتے ہیں پھر یہ ہدایت کرتے ہیں. یہ از خود ہدایت نہیں کرتے، یہ خود سے ہادی اپنے آپ کو نہیں کہتے، یہ خود سے اپنے آپ کو ہادی کہہ کر اور امام کہلوا کر تم پہ مسلط نہیں ہوتے. یہ امر خداوندی کے نتیجے میں ہدایت کرنے والے گروہ میں ہیں. اور اگر یہ ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ گروہ کس کا کہلائے گا؟ ائمہ کا گروہ بنے گا. جب یہ ائمہ کا گروہ بنے گا تو تسلسل میں ہدایت انہی سے وابستہ رہے گی، سلسلے میں ہدایت وابستہ رہے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام اول کے لیے ہدایت کے لیے گائیڈنس کچھ اور اللہ دے رہا ہے اور امام یازدہم تک آتے آتے آپ کہیں کہ معیاری بدل گیا اس لیے کہ سن و سال بدل گئے تھے، علوم ترقی کر رہے تھے، یورپ وہاں پہنچ گیا تھا، ایشیا کوچک میں یہ ہو رہا تھا، مڈل ایسٹ جو اس وقت نہیں تھا. مگر بہرحال آپ کو معلوم ہے جو بھی جغرافیائی کیفیتی حالات یہ تھے تو اب ہدایت بدل رہی تھی. نہیں، ہدایت ایک ہی رہتی ہے. یونیفارمٹی ہے ہدایت میں. ہدایت میں جیسے تسلسل ہے جس کو کہتے ہیں کنسسٹنسی، بالکل وہی کیفیت ہے کنٹینیوٹی کی بھی. تسلسل بھی ہے اور اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے. تسلسل ہے، کنٹینیوٹی ہے. اور جب کنٹینیوٹی ہے تو فقط اسی لیے نہیں ہے کہ کسی گھرانے کو اس نے پسند کر لیا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ایک کے بعد تو ایک امام بنتے چلے جاؤ. وہاں پہ پھر کہنے کے لیے کچھ نہیں رہ جائے گا. اس کو موروثی، آپ نے امامت کو گو کے وراثت میں آئی ہے مگر کبھی آپ نے اسے موروثی نہیں کہا ہے. یہ عجیب یہ جملہ ہے، یاد رکھیے گا. امامت وراثت میں آ رہی ہے مگر آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ موروثی ہے. کبھی آپ نے نہیں کہا یہ موروثی ہے. نہیں، کیوں نہیں کہتے آپ؟ اس لیے کہ آپ نے وراثت سے اوپر علم کو رکھا ہے. اگر علم کو ہٹا دیجئے تو پھر توارث کا سلسلہ بے شک ہے، لیکن علم کو رکھیں گے آپ تو پھر وہاں توارث کی اہمیت نہیں ہے، علم کی اہمیت ہو جاتی ہے. یہ سلسلے کو ہدایت کے سلسلے سے جس سے آپ کی وابستگی ہے، آپ باہر جا کے جب گفتگو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں تم میں اور مثلا اسماعیلیوں میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی ایک سلسلہ چلا. آغا خانیوں میں تم میں کیا فرق ہے؟ وہاں بھی ایک نسلاً بعد نسلاً سلسلہ آ رہا ہے. کہیے کہ بتاؤ علم کتنا ہے؟ ہمارے پاس یہ سب سے اہم رکن ہے. دیکھیے ہدایت کا رکن مہم ہے علم. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے علم کی پہلی منزل ان کے لیے یا آخری منزل ان کے لیے امر الہی سے آگہی. کون سا طبقہ ہے، کون سا فرقہ ہے جو یہ دعویٰ کر دے آپ کے سامنے کہ ہمارا امام امر الہی سے آگاہ ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی ایسا نہیں ملے گا. آپ یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھ لیں، کوئی ایک مجھے بتائیے، کیونکہ مدار اسی پہ ہے. دیکھیں نا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ پری ریکویزٹ لفظ استعمال کروں گا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. نہیں، یہ اس کی مشیت ہے کہ ایسے ہو، یہ پری ریکویزٹ نہیں ہے. ورنہ بہت سے کوالیفائی کر کے کہیں گے ہم ہیں نا جانتے ہیں. نہیں، وہ پہچانتا ہے کہ امامت کو کہاں جانا چاہیے. اس کے پاس جو سلسلہ ہے وہ ایسے نہیں ہے، وہ ارتضاء کی منزل، اجتباء کی منزل، استفاء کی منزل، یعنی کتنے منازل ہیں جس کے بعد وہ کہہ رہا ہے سلسلہ امامت انہی میں جائے گا. یعنی اس کی مرضی یہ ارتضاء، اجتباء جس کو اس نے بلند کر دیا، مصطفیٰ جس کو اس نے خالص و اخلص منتخب کر لیا. یہ مراحل کو دیکھیے. اس کے بعد کوئی مصطفیٰ بندہ بنتا ہے تو وہ کن منزلوں سے گزر کے بنتا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے.
یعنی کتنا طاہر و مطہر، جس کو آپ کہتے ہیں نا، یعنی ایک ایسی صورت ہے کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے مقابلے پہ کوئی اور آ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس نے چاہا، اور اس نے یہ چاہا کہ ہمارے امر سے ہدایت کریں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور اس کے بعد کہا کہ سنو، کل کے دن کوئی دعویٰ دائر کر کے کہے کہ حکم الہی مجھ تک آتا ہے، ایسے فرقے موجود ہیں جو ختم الانبیاء کے بعد بھی، خاتم النبیین نہ ماننے کے بعد بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تک آتا ہے، ہمارے شیخ تک آتا ہے، ہمارا جو صوفی بزرگ ہے اس تک بھی احکام آتے ہیں۔ نہیں، اس کے لیے وصف کو رکھ دیا، لما صبروا، ان کی وصف خاص یہ ہے کہ انہوں نے ہر حال میں صبر کیا ہے۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں کا دل سے یقین رکھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ اللہ کی نشانی ہے، جو اس نشانی کا دل سے یقین نہ رکھے اور کہے کہ میں بننے جا رہا ہوں امام، تو خدا کی قسم ایک ہی آیت میں سب کچھ موجود ہے، وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایک بات کو اور یاد رکھ لیجئے، دیکھیے ہم آج 30 سفر میں، اور 30 سفر بھی ذرا سا اٹھا کے آپ دیکھیں، آپ کہیں گے اس کو بھی، یعنی اس تاریخ کو بھی منسلک رکھا گیا ہے، اس کو بھی ربط دیا گیا ہے امام ہشتم سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہا یہ گیا ہے کہ آخری دن، ایک روایت ہے نا، میں 17 سفر سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، لیکن کل چونکہ کوشش آپ نے یہاں کی ہے تو آج اسی کو ذرا سا میں توسیع دے رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا اسی پر آپ باقی رہیں اور دیکھیں تو صحیح 30ویں تاریخ سفر کی ان سے ہٹ کے نہیں ہے، ان سے الگ نہیں ہے، کوئی ایسا واقعہ، سانحہ، حادثہ اور نہیں ہے۔ تاریخ کو جا کے ٹٹول لیجئے اور کہیے 30 سفر کی ذرا ہم کو بتائیے اہمیت کیا ہے، پھر یہ امام کھڑا ہوا ایک دفعہ اور، امام ہشتم پھر موجود ہیں اس تاریخ میں، جو 29 سفر گزار چکے اس امام کے تعلق سے، اب کہیں گے 30 سفر کو کیا کریں، ان سے کہیں 30 سفر کو بھی انہی کا تذکرہ کریں، اس لیے کہ اگر 30 آ ہی گئی ہے تو یہ آپ کے لیے ایک ایسی تاریخ ہے جو بامراد ہے، کم از کم اپنے ارادوں کو تو پورا کر لو، اپنی مراد کو تو پالو۔ تو اگر یہ امام آپ کو وہ راستہ مہیا کر رہا ہے تو راستہ اختیار کیجئے اسی امام سے۔ اب چونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو اسی امام سے ایک قول کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سائل نے سوال کیا، ما تقول فی القرآن، سائل نے سوال کیا امام رضا سے صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے، عجیب سوال ہے، ما تقول فی القرآن، آپ کا قرآن کے متعلق کیا خیال ہے؟ یعنی یہ سوال امام سے اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ کو یعنی سوال ہی پہ رک کے میرے نوجوانوں کو غور کرنا چاہیے، یہ سوال، اس کی ساخت اور جو قلب اس کو برداشت کر رہا ہے اس قلب کی تاب، یعنی کتنی چیزوں کو ایک سوال آپ کو سوال طے کرا دیتا ہے۔ یعنی بنیادی بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پوچھنے والا یہ پوچھا، آپ کو رکنا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سائل نے سوال کیا، کیا کہتے ہیں آپ قرآن کے بارے میں، تو رکنا اس لیے ہے کہ آپ کو جاننے میں دلچسپی ہونی چاہیے کہ ماحول کیا ہے۔ یہ سوال کسی ماحول کے نتیجے میں جنم لیتا ہے، سوال خود نہیں آتا، سوال الہام نہیں ہے، سوال وحی نہیں ہے، وحی سوال نہیں ہے، الہام نہیں ہے، وجدان نہیں ہے، ماحول نے سوال کی ساخت میں ایک ایسی صورت اختیار کی کہ کتنی جگہوں کا مارا ہوا سائل بن کر اس دربار میں آنے پہ مجبور ہوا، اور اس نے کہا آپ بتائیے قرآن کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، ما تقول فی القرآن۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آ جائیے ذرا سا ہم اس سوال کو یہاں روک کے آپ سے میں پوچھوں کہ بتائیے 765 عیسوی سے لے کے 818 عیسوی تک کا زمانہ ہے امام رضا کا، کیا خیال ہے آپ کا؟ علم و دانش کے تعلق سے دنیا کی اٹھان کیا ہے؟ دنیا کیا سوچ رہی ہے؟ دنیا کیا پڑھ رہی ہے؟ وہ کون سی کتابیں ہیں کہ جو عرب میں آ رہی ہیں؟ وہ کون سی تحریریں ہیں جو عرب سماج کا حصہ بن رہی ہیں؟ وہ کون سی حکومت ہے جو باہر سے آنے والی کتابوں کا
ترجمہ کرا رہی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ یعنی ایسا نہیں ہے وہ دور جس کو گولڈن پیریڈ کہا گیا اس دور کو، تو گولڈن پیریڈ کوئی سونا نہیں بٹ رہا تھا وہاں پہ کہا گولڈن پیریڈ. اس کا مطلب یہ تھیولوجی پہ کتابیں باہر سے آ رہی ہیں، فلسفے پہ کتابیں باہر سے آ رہی ہیں، سائنسز کے تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے. کتنے علوم ہیں، یہ بہت اہم گفتگو ہے، کتنے علوم ہیں جو یکجا جمع ہو رہے ہیں. اور عباسی دور میں دارالحکمت میں اس کے ترجمے پہ کام شروع ہو چکا ہے. یہ پورے ماحول کو پہلے پورے ماحول کا جائزہ لیجئے. سوال ایسے نہیں خالی سوال کے نتیجے میں جی جواب بتا دیجئے. اسی لیے ہمارے پاس ہمارے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ سوال کی بھی ایک تہذیب ہے، سوال کی بھی ایک تہذیب ہے. سوال خود بتاتا ہے کتنا مہذب ہے، سوال خود بتاتا ہے کتنا تہذیب یافتہ ہے. اسی لیے ہمارے بڑوں نے کہا ہر سوال کو سوال کا درجہ مت دو. یہ بھی عجیب بات ہے، ہر سوال کو سوال کا درجہ نہیں دیا جاتا. کچھ باتیں ابس ہیں، کچھ باتیں بیکار ہیں، مگر یہ عجیب بات ہے یعنی کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کیا مطلب ہے تیرا، تو کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن سے متعلق میرا کیا خیال ہے، ارے قرآن ہی تو میری امامت کو ثابت کر رہا ہے. یہ گفتگو نہیں ہے، گفتگو یہ نہیں ہو رہی ہے. سوال کی نوعیت کو پہلے سمجھنے کے بعد آپ کو جواب تک پہنچنے کی خود آپ کو کوشش کرنی چاہیے. وہ سوال کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا یہ بتائیے کہ قرآن سے متعلق آپ کا کیا خیال ہے. یعنی منطق بھی موجود ہے، کلام بھی موجود ہے، فلسفہ بھی موجود ہے. ارے چھوڑ دیجئے، مناظرے ہو رہے ہیں، مکالمے ہو رہے ہیں، مباحث اختیار کیے جا رہے ہیں. ارے چھوڑ دیجئے، بین المذاہب مکالمے ہو رہے ہیں. یہاں تو آج انٹرفیتھ کے نام پہ گفتگو کرتے ہیں نا آپ، انٹرفیتھ، اور اس کو بہت بڑا آپ یعنی سبجیکٹ بنا دیتے ہیں. ارے وہاں پہ دیکھیے وہاں انٹرفیتھ نہیں، وہاں تو انٹر ریلیجن گفتگو ہو رہی ہے. فیتھ سے ایک درجہ اور اوپر. فیتھ کا ترجمہ اگر میں کروں تو وہ کوالیفائی نہیں کرے گا دین کے تعلق سے لفظ، یاد رکھیے. تو انٹر ریلیجن، اب کل تو گفتگو کر چکا ہوں میں کہ کیسے کیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے کیسے لوگ گفتگو کر رہے ہیں، کون کون سے مذاہب ہیں. بھائی آپ کہتے ہیں بڑے مذاہب تھے نا وہاں پہ، کم از کم 3 تو ہے نا آپ کے سامنے، خود اسلام، اس کے بعد یہودیت، پھر مسیحیت آپ کے سامنے ہے. ابھی زرتشت فلسفہ اپنی جگہ موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. متکلمین خود ایک مزاج لے کر آ رہے ہیں، وہ خود ایک فلسفہ موجود ہے. یعنی کون سی چیزیں نہیں ہیں، ہر شے کا، ہر فکر کا مقابلہ کیا ہے. تو اتنی بلند سطح پہ گفتگو ہو رہی ہے، اس میں ایک سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے قرآن کے متعلق کیا خیال ہے. تو ایک سوال نہیں ہے وہ فقط ایک سوال نہیں ہے کہ قرآن کے متعلق کیا خیال ہے تو رائے دے دیجئے. نہیں، رائے نہیں دے دیجئے. تجھ کو کچھ کہنے کی میں چاہوں گا کہ تجھے کچھ کہا جائے، مگر تو پہلے معافی ضمیر کو کھول دے. اس نے کھولا معافی ضمیر کو. ظاہر ہے ستایا ہوا تھا، کاٹا ہوا تھا، ترسا ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ چاہتا یہ تھا کہ قرآن کو، وہ دور قرآن کا جس میں قرآن کے تعلق سے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ قرآن خالق ہے یا مخلوق ہے. یہ قرآن کے تعلق سے گفتگو ہے. بھائی آپ کے سامنے ساری کتابوں کو کھول لیجئے، آج بھی بڑی بحث ہے. یہ آج بھی بڑی بحث ہے. کہیں معتزلائٹ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں، کہیں اشاعرہ ہیں جو گفتگو کر رہے ہیں. گفتگو پہ گفتگو ہو رہی ہے اور قرآن کے تعلق سے ہو رہی ہے کہ کیا یہ خالق ہے یا مخلوق ہے. اس لیے کہ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے. اگر اللہ کا کلام ہے تو کیا خود اس کلام میں وہ موجود ہے؟ اب یہ مباحث ہیں، ہم کو آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف ایک بیک گراؤنڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ محسوس کریں کہ اس سوال کی اہمیت کیا ہے. اور جب اس سوال کی اہمیت آپ تک پہنچ جائے گی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام ہشتم، امام رضا صلوات اللہ وسلامہ علیہ، سوا اس کے کہ بس ایک بات، ایک لفظ کے ساتھ سوال کی نوعیت کو میں سمجھا چکا ہوں، اب میں دہراؤں گا نہیں. بے اختیار کہا، جواب دے رہے ہیں لا تتجاوزو ہو ولا تطلبوا الہدی. دیکھیے یہ باتوں کو میں ذرا سا ترجمہ کر دوں. پہلی چیز یاد رکھو، تم نے سوال کیا ہے مجھ سے یہ، تو اب میں کیا کہہ رہا ہوں قرآن کے بارے میں وہ سنو. لا تتجاوزو ہو، دیکھو
حدود، قرآن کے حدود سے متجاوز نہ ہو، تجاوز نہ کرو. دیکھیے یہ تو کمال ہے. جو ہادی ہوتا ہے اس کی ہدایت کا طریقہ بہت مختلف ہوتا ہے. وہ امپوز نہیں کرتا اپنے آپ کو، وہ پروووک تو ضرور کر سکتا ہے، وہ انووک تو ضرور کر سکتا ہے، مسلط کبھی نہیں کرتا اپنے آپ کو کہ میں نہیں. لا تتجاوزو ہو، تو نے بھی سوال کیا ہے، میں بھی تجھے سوال کا جواب صورت سوال ہی میں دوں گا، اور تو پہنچنے کی کوشش کر، مگر میں تیری رہنمائی کرتا ہوں. لا تتجاوزو ہو. دیکھو متجاوز نہ ہونا یعنی قرآن کے کچھ حدود ہیں، قرآن کے کچھ قیود ہیں، حد بندیاں ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے باؤنڈریز ہوتی ہیں، قرآن کی بھی اپنی باؤنڈریز ہیں. متجاوز نہیں ہونا، ان باؤنڈریز کو کراس نہیں کرنا، ان لمٹ سے ایکسیڈ نہیں کرنا. اب انگریزی میں جتنا مجھ سے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ پہ جا رہی ہے تقریر اور بہت سننے والے شوق سے سنتے ہوں گے، تو ان کے لیے، آپ کے لیے نہیں، آپ بہترین زبان کو جانتے ہیں، مگر صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں لمٹس ہیں اس کی. قرآن کے حدود، ان حدود سے متجاوز نہ ہونا. اور دیکھو لا تطلب الہدا، کس معاملے میں؟ فی غیر ہی، اس سے کبھی ہدایت کو طلب نہ کرنا، یعنی غیر کی معرفت سے، غیر کے ذریعے. لا تطلب الہدا، دیکھیے فی غیر ہی، یاد رکھو ہدایت کو کبھی اس کے غیر سے طلب نہ کرنا، فتضلوا، گمراہ ہو جاؤ گے. اس حدیث کو ذہن میں رکھیے. ہم نے ایک آیت کو عنوان بنایا، اس میں دعوت ہے، کسی کے لیے تبلیغ ہے، وہاں گفتگو یہ ہو رہی ہے قرآن سے متعلق کیا خیال ہے. تو قرآن سے متعلق خیال کی ضرورت نہیں ہے، حکم ہے. دیکھیے یہ سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے. آج کون ہے اس پوزیشن میں؟ کوئی عالم اسلام سارا ایک طرف رکھا ہوا ہے. بتائیے قرآن سے متعلق آپ کا کیا ہے؟ امر نہیں جاری کر سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں میں نے کیا عرض کیا؟ کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے. آج بڑے سے بڑے دانا، بینا، حکیم، فیلسوف اٹھائیے اسے کہیے آپ کا قرآن سے متعلق کیا خیال ہے، وہ جواب دینے کی کوشش کرے گا. یہ امام کو حق پہنچتا ہے، وہ جواب نہیں، وہ حکم دے گا، اس لیے کہ اس کو چاہتا ہے کہ ہدایت ہو. یہ بڑی عجیب بحث ہے. اس پہ غور کر کیجئے، اپنے اپنے مقام پہ جائیے اور ذرا سوچئے کہ گفتگو کیا ہو رہی ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ سوال کا جواب دیتے ہیں. کیا یہ میں نے غلط کوئی اصول آپ کے سامنے پیش کیا؟ آپ سے سوال اگر ہو، کسی عمومی سطح پہ سوال ہو، آپ اس کا جواب دیتے ہیں. آپ امر جاری نہیں کرتے. کسی نے آپ سے سوال کیا، بچہ بھی سوال کرے گا، پہلے آپ اس کو دیں گے جواب، اس کے بعد آپ کریں گے ایک نصیحت، جس کو پند کہتے ہیں. یا بہت کوئی آپ نے بڑا کام کیا تو آپ نے کہا میں نے واز دیا اس کو، ایک نہیں، آپ اس سے زیادہ نہیں. لیکن امام، سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تیرے سوال کو سنا، اور تو کہاں سے آ رہا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، کیا کچھ دیکھ کے آ رہا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے، کیا کچھ پڑھ کر آ رہا ہے وہ بھی مجھے معلوم ہے. یعنی اس کے مطالعے میں جو کچھ ہے اس کا خلاصہ وہ سوال تھا. جو کچھ، کیوں؟ یونان کا فلسفہ آ رہا تھا، ہند سے فلسفہ آ رہا تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس زمانے میں چین کی کوئی اہمیت نہیں تھی. باؤنڈریز چھوڑ دیجئے، چین کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس دور میں بھی ہے. اور یہ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ 8ویں صدی اور 9ویں صدی عیسوی کی گفتگو ہو رہی ہے. گولڈن ایج اس کو کہا گیا ہے. یہ دور سنہری کہلاتا ہے. یہ بلیک ایجز میں نہیں ہے، ڈارک ایجز میں نہیں ہے، اس کو گولڈن ایج کہا ہے. مسلمانوں کے تعلق سے رینیساں ہے. اس دور میں نشاط ثانیہ مل رہی ہے پوری امت کے تعلق سے. وہاں یہ سوال قائم کرنے والا سوال کر رہا ہے. بیک وقت فلسفے کا بھی سوال ہے، بیک وقت مذہب کا بھی سوال ہے، بیک وقت علوم کا بھی سوال ہے. اس لیے کہ اگر قرآن کو ہم محور فکر بنائے تو تینوں ایلیمنٹس کے ساتھ اس کو جواب چاہیے. ہر دور کے لیے جواب دیا ہے، اس دور کے لیے جواب نہیں دیا، ہر دور کے لیے جواب دیا کہ دیکھو حدود کو کراس نہ کرنا.
لا دیکھیے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو میں چاہتا تھا اس لیے کہ ادارہ بڑا ذمہ دار ادارہ ہے، یہ کوئی نہ کوئی برنامہ بنائیں گے، وہ امام ششم کے تعلق سے ہو یا امام ہشتم کے تعلق سے ہو، اور یہ بنائیں گے، یہی تو چیزیں انسپریشن بنتی ہیں. مطلب میرا کلام اگر کسی نوجوان کو انسپائر کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں کہے کہ بھائی یہ ایک حدیث نہیں ہے، یہ تو ایک پورا تھیسس ہے، یہ تو ایک پورا مقالہ ہے، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے، تو آپ یقین جانیے اس پر کتنی گفتگو ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پوچھ رہا ہے قرآن کے مطابق. قرآن علم ہے، پہلے تو بات یہ طے کر لیجئے، جی قرآن علم ہے، تو کتنے علم اس کے مقابلے پہ موجود ہیں. تو اگر آپ کل کے دن کہیں کہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ 11 ذیقات سے لے کے 22 ذیقات تک اس امام کے تعلق سے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں مثلا، تو آپ کہیں گے 10 دن کی بات ہے نا، شاید 12 روز کی بات ہوگی، ولادت سے لے کے شہادت تک با اعتبار ایک روایت 22 ذیقات 23 ذیقات، چلیے اس کو وہاں تک لے جائیے. تو معلوم یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے کہ فقط اس فقرے میں، فقط ایک جملے میں آپ ہی کہیں گے کہ قرآن علم ہے. ایک طرف تو لکھ دیجئے قرآن علم ہے، اور دوسری طرف آپ ایک مرتبہ حاشیہ کھینچ کے بتائیے اس کے مقابلے پہ کتنے علوم آ رہے ہیں. مگر اس علم قرآن کے تعلق سے امر جاری کیا ہے امام ہشتم نے کہ دیکھو اس کے حدود تجاوز نہ کرنا. علم ایسا علم جو علم قرآن ہے، قرآن علم ہے، اور اگر قرآن کا علم اپنی جگہ ہے تو دیکھو تم اپنے افکار میں تجاوز نہ کرو. اس کا علم معین ہے، وہ معین علم رکھتا ہے، فلکچویٹنگ نہیں ہے، مستقل چینج ہونے والا نہیں ہے، وہ مستقل قائم، جیسے قائم بالذات کوئی چیز ہوتی ہے وعینہ ہی بالکل وہ ہے علم قرآن. اور دوسری طرف جتنے علوم آج تک قیامت تک آنے والے لکھتے چلے جائیے، اس کو قرآن کی اگینسٹ پچ کر کے دیکھیے اور بتائیے کہ فاتح کون ہوتا ہے ان میں. تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کہیں گے کہ یہ ہے جو ہم کہتے ہیں قرآن، اور قرآن علم ہے. لا تتجاوزو ہو، اس سے متجاوز نہ ہونا، یعنی کہیں یہ نہ سمجھ لگا ہم بہت آگے نکل گئے. یہ ایک فکر چل رہی ہے، قرآن پیچھے رہ گیا، ہماری فکر تو آگے چل. اب وہ سامنے کیا بات ہے، نظر آیا انٹرنیٹ، نظر آیا اے آئی، ہم تو بہت آگے نکل گئے. ارے بھائی کہاں سے تم آگے نکلے؟ تمہیں تو اسی سے تو آزمایا جا رہا ہے کہ تم جس کو سمجھ رہے ہو آگے نکل گئے، تم کو یہ سوچنا ہی زیبا نہیں ہے. اگر وہ علم کامل ہے، علم کل ہے، اور من جانب اللہ ہے، خدا کا کلام ہے، تو اس سے آگے نکلنے کی صورت تو بتاؤ. اس سے آگے نکلنے کی، یعنی اس کا مطلب دوسری طرف پھر کوئی اور خدا ہو تو پھر آپ آگے نکلیں. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلام الہی ہے، یہی کہ کلام مجید ہے، فرقان حمید ہے، قرآن مجید ہے، سب کہہ رہے ہیں، لیکن ہم آگے نکل گئے. بھئی کیسے آگے نکل گئے؟ کس کے کلام کے مقابلے میں آگے نکلے؟ یہی تو کہا متجاوز نہیں ہونا، متجاوز نہیں ہونا، اس کو تجاوز نہیں کرنا. اور جب تجاوز نہ کرو تو اس کی اب ڈیفینیشن وہ دوسرا جو آپ کہتے ہیں نا، یعنی زینہ ہے. لا تطلب الہدا فی غیرہ فتضلوا، متجاوز ہونے کو سگنیفائی کیا. یہ جملہ جو ہے نا، دوسرا جملہ، کیسے متجاوز ہوتا ہے انسان؟ جب غیر سے ہدایت طلب کرتا ہے. یہ کمال ہے اس حدیث کا، یہ کمال ہے، کلائمیکس ہے اس کا. یعنی پلٹ کے اس نے سوال، اپنے قائم کردہ سوال پر کوئی اور سوال قائم نہیں کیا، اس نے وہ مطمئن گیا ہے وہاں سے. اس کی وجہ یہ کہ یہ کہہ کے رکے نہیں ہے کہ تجاوز نہ کرنا. تجاوز کیسے ہوتا ہے؟ کیسے متجاوز ہوتے ہو؟ کیسے تم حدود کو اپنے کراس کرتے ہو؟ جب تم اس کتاب کو غیر سے لینے کی کوشش کرتے ہو اور ہدایت طلب کرتے ہو، متجاوز ہو گئے. تجاوز ہو گیا، تجاوز ہو گیا. اور یہاں رکتے نہیں ہیں، فتضلوا، نتیجہ بھی دے رہے ہیں. دیکھیے 3 باتیں ایک فقرے میں، اصول کو قائم کر رہے ہیں، ضابطے کو ترتیب دے رہے ہیں، نتیجے کو بتلا رہے ہیں. 3 قاعدے. ایک یہ ہے وہ کمال،
یہ وہ کمال جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ سمجھ جائیں تو آپ سمجھیں کہ یہ اگر میں کہوں کہ تبرک کے مجلس ہے شاید یہ. اگر اس کو بھی کوئی لے کے جائے اور کہے کہ آج کا تبرک یہ ہے تو بھائی میرا دیا ہوا تھوڑی ہے, یہ تو امام نے آپ تک پہنچایا ہے. اور ایسا تبرک ہے کہ جو نہ سڑتا ہے, نہ گلتا ہے, نہ ختم ہوتا ہے, نہ پیرش ہوتا ہے. ایسا تبرک ہے کہ اس کو لیتے جائیے, برکت اس میں سے اٹھاتے چلے جائیے. ایسا تبرک ہے. یہ پیرشبل آئٹم ہے ہی نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ یہ پیرش ہو گیا, اس کو فلاں ٹیمپریچر پہ نہیں رکھو گے تو ضائع ہو جائے گا. ارے کوئی فصل ہو, کوئی ٹیمپریچر ہو, کوئی حرارت ہو, کوئی برودت ہو, رکھ کے دیکھو اس قول کو اور بتاؤ کہ کبھی کوہنا بھی ہوتا ہے, کبھی پرانا بھی ہوتا ہے, کبھی آپ یہ کہیں کہ اثر کھوتا ہے, کیا اس کا اثر زائل ہوتا ہے؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں. علم ترقی کرتا ہے, یہ قول آپ پر خود ناز کرتا چلا جاتا ہے. علم ترقی کرتا ہے, خود یہ قول آپ کا محافظ بنتا چلا جاتا ہے, اس لیے کہ آپ نے حدود قرآن سے تجاوز نہیں کیا. یہی عرض ہے اور یہی عرض کرنا چاہتا ہوں بچوں سے خاص طور پر کہ غیر سے ہم اسی لیے ہدایت کو طلب نہیں کرتے. ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہماری زندگیوں میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے, مسئلہ کس سینس میں کہہ رہا ہوں, مسئلہ کوئی مشکل کے معنوں میں مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ ایسی کیفیت ہے کہ جس سے ہم روزانہ گزرتے ہیں. ہم سے پوچھتے ہیں, آپ ان سے نہیں لیتے, آپ ان سے نہیں سنتے, آپ ان کی بات کو نہیں سنتے. ارے بھائی کس کی بات کو سنیں, بتاؤ نا, لاؤ نا, پہلے سامنے تو لاؤ, کس کی بات سنیں. خالی نام لے کے آپ ذرا ان کو بھی سن کے دیکھ لیجئے, ذرا ان سے بھی سمجھ کے دیکھ لیجئے. آیت ایک ہے تو میں مولانا مودودی سے بھی سمجھوں, اس کے بعد آپ کہیں امین احسن اصلاحی سے بھی سمجھ لوں, اسی آیت کو میں ڈاکٹر اسرار سے بھی سمجھنے کی کوشش کروں. ارے بھائی آیت ایک ہے, فسانے کتنے ہیں ذرا بتاؤ تو صحیح. یہ آیت ہے یا فسانہ ہے؟ یا فسانہ ہے, عجائب ہے کیا آخر یہ ہے کیا آخر یہ؟ تو آپ کہیں گے آیت ہے, معین ہے, حکم جس کو مل رہا ہے اسی کو زیب دیتا ہے, اسی کے لیے زیبا ہے. اور وہ یہی تو کہہ رہا ہے اس امر میں کہ دیکھو یاد رکھنا, غیر سے ہدایت کو طلب نہ کرنا. یہ ہے اور اس کے نتیجے میں نتیجہ بھی کہ ایک بات کو یاد رکھو کہ تم نے اگر غیر سے ہدایت کو طلب کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. فتضلوا, ضلالت و گمراہی مقدر بن جائے گی. مقدر یعنی آپ اپنی تقدیر خود لکھتے ہیں. اس قول سے یہ بھی ثابت ہوا, اس قول سے یہ بھی ثابت ہوا, کیا اختیار کر رہے ہو مقدر وہی بن جائے گا. یعنی تمہارا اختیار کرنا ہی تمہاری تقدیر کی علامت ہے. آپ طلب کر رہے ہیں غیر کو تو مقدر میں ضلالت ہے, آپ طلب کر رہے ہیں امام کو تو پھر ہدایت ہی ہدایت ہے. تو کس نے کس کی تقدیر لکھی ہے تو بتاؤ, کون ہے جس کو آپ نے تو کہہ کے رکھ دیا طاق پہ کاتب تقدیر. ارے کاتب تقدیر نے اختیار دیا تھا نا, اگر اختیار دیا تھا تو کیا اختیار دیا تھا؟ کرو, اما شاکرا و اما کفورا, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے, ہم نے راستے کی ہدایت کر چکے ہیں, اب تمہاری مرضی, کفران نعمت کرو یا شکران نعمت کرو. تو یہ میں نے چاہا کہ کم از کم اس قول کو تحفتاً میں آپ تک پہنچا دوں آج 30 سفر. اور 30 سفر کو جب آپ یہ تحفہ لے کے جائیں تو آپ اسی امام کی خدمت میں ملتجی ہو جائیے. اسی امام ضامن و سامن آپ کہتے ہیں نا ان کو. فقط یہ تھوڑی کہ سفر پہ آپ کی ضمانت لیتے ہیں, ارے فکر کو آمادہ کرو, فکر کی بھی ضمانت یہی لیتے ہیں. آپ نے بازو بند بنا کے رکھا, اس میں آپ نے 54 58 ایک کوارٹر جیسا آپ کا یعنی اکنامک کنڈیشنز ہیں ویسے ویسے اس میں باندھا, اور یہ سمجھے جتنا مضبوط یعنی ڈینومینیشن جو بھی کہیے ہوگا شاید اتنی مضبوط حفاظت ہے. نہیں, کچھ نہ کرو, کچھ نہ کرو, کچھ نہ کرو, ان سے آپ کچھ نہ کریں, استمداد طلب کیجئے. اور استمداد طلب کریں فکر کے راست رہنے کے تعلق سے, فکر کے مستقیم رہنے کے تعلق سے,
فکر میں استقامت کے تعلق سے اس امام سے کہیں ضمانت گارنٹور یہ بن جائیں گے امام. کوشش کر کے دیکھیے. یہ نسخہ تیر بہ ہدف ہے, یہ میں نہیں دے رہا ہوں, مجھے نہیں آتے تعویذ دینا, میں نہیں جانتا ہوں کس طرح سے کون کیا دیتا ہے, لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں, طالب علم ہوں, انہی سے استمداد چاہتا ہوں. یہاں پہ آتے ہوئے بھی انہی سے مدد طلب کی اور کہا آپ ہی رہنمائی کریں گے, آپ ہی رہنمائی کریں گے, اور رہنمائی بھی ایسی کریں گے کہ جو دوسروں کے لیے کم از کم ایک لائے عمل بن جائے. میرے نوجوانوں کے لیے جو آج پریشان رہتے ہیں قرآن کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے, آیتوں کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے, اور ذرا سا آگے بڑھ جائیں, افکار ہیں بھئی, افکار بھی انواع مختلف النوع افکار ہے, کتابیں عجیب طرح کی آ رہی ہیں, اس میں نہیں, اپنے آپ کو قرآن سے باندھ کے رکھو, تجاوز نہ کرو, ہدایت کسی اور سے طلب نہ کرو. قرآن کا بھی کوئی غیر ہوتا ہے, غیر کو تو پہچانو کہ قرآن کا غیر کون ہے. حسبنا کتاب اللہ کہنے والا بھی غیر قرآن ہے, یاد رکھیں گے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, وہ کوالیفائی نہیں ہو رہا ہے نا, وہ کوالیفائی نہیں ہو رہا. کیوں؟ امام سامن کیوں؟ حدود سے تجاوز کیا, حدود سے متجاوز ہوا, اور جب ہو گیا تو ختم ہو گیا, بات ہی ختم ہو گئی. اب اس سے طلب ہدایت ہوگی کہ اس سے گفتگو ہوگی, فقط اس لیے کہ اس نے بہت بڑا ایک کلیم داخل کر دیا ہے. نہیں, بہت بڑا اس نے یوں سمجھیے کہ ایسا مٹیریل دے دیا ہے رہتی دنیا تک کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. ارے بھائی, کتاب آپ کہاں سے کافی ہے؟ ہدایت کس سے لے رہے ہو یہ پوچھو نا اس سے. کتاب کافی ہے کیا جل والی جو ہرن کی کھال پہ لکھی ہے, وہ جو چھال پہ لکھی ہے وہ؟ بھئی کون سی کتاب کافی ہے؟ کتاب اگر غیر کے تعلق سے آ رہی ہے تو کافی اور ناکافی کی بحث ہی نہیں ہے, وہ کتاب ہی کے معنی نہیں بنتے ہیں. وہ کتاب نہیں ہے جو کسی غیر سے آ رہی ہو. یاد رکھیے, کتاب غیر سے آ رہی ہے تو پھر کتاب کے اس درجے پہ کوالیفائی نہیں ہوتی. آپ کہہ رہے ہیں, کہتے رہیے. کلام الہی انٹرپریٹیشن چاہتا ہے نا, کلام الہی تعویل چاہتا ہے نا, تو آپ تعویل لے کس سے رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ وہی تعویل تو ہم ان سے بھی لے سکتے ہیں, ان سے بھی لے سکتے ہیں. نہیں, اس طرح سے نہ تعویل لی جاتی ہے, نہ اس طرح سے کوئی تفسیر کو آپ مانتے ہیں. آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہم غیر سے نہیں لیتے, ہدایت کو غیر سے ہم طلب نہیں کرتے. یہ آپ کا اصول ہے زندگی کا, آپ کے گھر میں غیر نہیں آتا. اصول ہے, اپنے گھروں پہ رکھ کے دیکھ لیجئے. کتاب تک بھی کسی کو آنا ہے, کیوں کتاب کھول کے کسی کو بلاؤں کتاب تک؟ میرے گھر سے زیادہ محترم ہے وہ کتاب. میں گھر کا دروازہ نہیں کھولتا ہوں کسی کے لیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ کتاب کھول دو اس کے لیے اور اس سے طلب ہدایت بھی کرو. کون سی حکمت ہے جس پہ کہ انسان باقی رہنا چاہتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, مگر انسان اگر چاہے تو نتیجہ لیتا ہے. گھبراتا کیوں ہوں؟ اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں فتضلوا, گمراہ ہو جاؤ گے, اپنی راہ کو کھودو گے. کتنی صحبتوں سے بچایا ہے اس جملے نے آپ کو, آپ معلوم؟ کبھی آپ نے سوچا اس جملے نے کتنی صحبتوں سے بچایا؟ غیر ہے, غیر سے ہم گفتگو نہیں کرتے, ہم اپنے عمل پر باقی رہتے ہیں. غیر کے طرز عمل پر گفتگو نہیں کرتے, وہ جو چاہے کرے. اپنے طرز عمل کو قائم رکھ کر, بتلا کر, استقامت کے ساتھ اس کو متوجہ کرتے ہیں, اس کے طرز عمل کی طرف ہم نہیں دیکھتے. یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے. تو اب جب بات یہاں تک آ گئی تو ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ 30 صفر ہے نا, تقریر ختم کر دی میں نے. کیا طرز عمل ہے؟ مجلس, ذکر, فکر. اس کے نتیجے میں کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ حسین ابن علی کا تذکرہ ہوتا ہے, محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہوتا ہے. اور ان سے نسبت, ابھی دیکھیے نا یہاں پہ ذاکرین اولا دو اور دونوں نے متواتر میری شہزادی فاطمہ صغرا کا تذکرہ کیا. نسبت باپ سے ہے تم ایسے تذکرے کے قابل بن گئی. یہاں تذکرہ ہوتا ہے, یہاں اس شہزادی کا یہاں تذکرہ ہوتا ہے نسبت باپ سے. وہ بچی جو باپ کے ساتھ سفر پہ نہیں گئی تھی, وہ بچی جس نے کربلا کا میدان نہیں دیکھا ہے, وہ بچی جس نے شہداء کو قتل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے, وہ بچی آج ہم تذکرہ کرتے ہیں اس مسند سے, نسبت ہے حسین ابن علی سے. فقط اس بنیاد پہ نہیں کہ بیٹی ہے, نہیں, درد حسین رکھتی ہے دل میں. یہ ہے فاطمہ صغرا کی تعریف. درد حسین دل میں ہے فاطمہ صغرا کی. سیر حاصل مراسی پڑے گئے. 2 مہینے آپ نے مسلسل ہمارے ان ذاکرین سے
نہیں معلوم کتنے بہترین آپ نے مرثیوں کو سنا، کتنے مرثیوں سے آپ گزرے ہیں۔ ایک ذمہ داری آج کی حد تک جو مجھے ہے وہ فقط یہی ہے کہ ایک ذکر ان کا بھی ہو جائے۔ کس کا ذکر ہو جائے؟ آپ امام ہشتم کا کریں یا آپ تیسرے امام کا کریں یا آپ 10ویں امام کا کریں، انہی کا ذکر ہے۔ مگر کیا کہوں اور کیا نہ کہوں کہ ریان ابن شبیب جب ایک مرتبہ امام رضا کی خدمت میں آیا اور دیکھا کہ بہت محزون، بہت مغموم ہے، تو فقط اتنا کہا کہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا ریان، میرے جد کا تذکرہ کرو۔ من بکا او ابکا علی مصاب جد الحسین فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ جو میرے جد کی مصیبتوں کو بیان کرے اور رلائے یا رو، کسی جگہ لکھا ہے ولو واحدن، کوئی ایک کسی ایک کو بھی، تو اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ کیسے کیسے تذکرہ ہوتا تھا، کیسے کیسے تذکرہ کیا جاتا تھا، کیا نہیں ہوا؟ کربلا ہی میں نہیں ہوا تذکرہ حسین کا؟ قیام گاہ لٹ گئی، کیا حسین کا تذکرہ نہیں ہوا؟ خیمے جل گئے، کیا حسین کا تذکرہ نہیں ہوا؟ راہ کوفہ و شام میں کیا حسین کا تذکرہ نہیں ہوا؟ ارے کہاں نہیں ہوا، کہاں نہیں ہوا؟ اور کون کر سکتا ہے جس قوت سے جناب زینب تذکرہ کر سکتی ہیں؟ کون کر سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ جاتے جاتے 30 سفر کو ودا کیجئے، ربیع الاولیٰ کو آپ کس طرح سے یعنی خوش آمدید کہتے ہیں، ظاہر ہے پھر تذکرہ انہی کا ہوگا، کسی اور کا تذکرہ نہیں ہوگا، بلکہ ان کے جد کا تذکرہ ہوگا۔ تو اس طرح سے کریں کہ وہ اسے قبول کریں۔ یہ تذکرہ حسین ابن علی کا ہر جگہ ہوا، ہر مقام پہ ہوا، ہر بازار میں ہوا، ہر دربار میں ہوا۔ لٹا ہوا قافلہ مدینے آیا، تذکرہ ہوا۔ لٹا ہوا قافلہ محلہ بنی ہاشم سے گزر رہا ہے، تذکرہ حسین کا ہو رہا ہے۔ یہ جا کے بیبیاں کھڑی ہو گئیں، کہاں کھڑی ہو گئیں؟ مدینۃ الرسول میں روضۃ الرسول پہ جا کے کھڑی ہو گئیں۔ سب سے بڑی نمائندہ کوئی اور نہیں ہے، جناب زینب کبریٰ ہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو گاڑ دیا زری پر، اور زری پہ گاڑ کے کہا نانا کچھ کہوں؟ نانا آپ کا حسین مارا گیا، نانا آپ کا حسین قتل کر دیا گیا، نانا سر کو کاٹ دیا گیا، نانا لاش کو کربلا کے میدان پہ چھوڑ دیا گیا۔ ساری باتیں کی ہیں، اپنے رسن بستہ بازوؤں تک کو بہت قریب کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے، اور یہاں تک کہتی ہوئی پائی گئی ہیں کہ نانا اگر یہ امت نہ ہوتی، یہ جمہور نہ ہوتا، تو میں پشت پہ جو میرے دروں کے نشان ہیں وہ بھی آپ کو بتلاتی۔ نواسی بتلا سکتی ہے نانا کو، نواسی بتلا سکتی، مگر روک کے رکھا نہیں، معلوم کتنا روکا ہے۔ کہتے ہیں ایک وقت ظاہر ہے ایسا بھی آیا ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کی زیارت کے لیے بے قرار ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے آئے امام وقت کے پاس، سید الساجدین کے پاس، اور آ کے کہا مولا آپ ذرا شہزادی سے کہیے قدم رنجہ فرمائیں، گھر کو بھی رونق بخشیں، گھر بہت تاریک ہے، میں منتظر ہوں، جب چاہے آ جائیں۔ اب دروازے کو قفل لگا کے نہیں رکھتے ہیں، دروازے کو کھلا رکھا ہے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار نے کون ہے جناب زینب سے کیا نسبت ہے؟ ارے میں کیا نسبت بتاؤں، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب کبھی وہ آتی تو تعظیماً کھڑے ہو جاتے تھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہوتے اور شہزادی کہہ کے مخاطب کرتے، بی بی کہہ کے مخاطب کرتے۔ یہ وہ عبداللہ ہیں کہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ اون و محمد انہوں نے قربان کر دیے ہیں۔ کہتے ہیں امام وقت نے جا کے پھر ایک مرتبہ انتہائی ادب کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی پھوپھی کے سامنے کہا شہزادی، پھوپھی اماں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، عبداللہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، گھر پر رونق بخشیے، گھر کو جا کے ذرا سا چراغ جلائیے، بلاتے ہیں، بہت تمنائی ہیں، راہ دیکھتے ہیں آپ کی۔ کچھ نہیں کہا، کہتے ہیں خاموش ہو گئی، سر کو جھکا لیا، آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کچھ وقت گزرا، آہستہ چلتے ہوئے مکان پہ گئیں، ہاتھ رکھا ہے دروازے پہ، دروازہ کھل گیا، دروازہ مقفل نہیں ہے۔ دیکھا تو عین صحن میں ایک صندلی پہ، آہنی صندلی پہ عبداللہ ابن جعفر طیار بیٹھے ہوئے ہیں۔
در و دیوار کو دیکھنا شروع کیا، دائیں سے بائیں، ظاہر ہے کہ کیوں نہ دیکھتی، اون محمد کی ماں ہے، نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، چلتے پھرتے سائے نظر آ رہے تھے، مجھے نہیں معلوم کان میں کوئی آوازیں آ رہی تھی، مگر ایسا تھا جیسے عالم تحیر و تعجب میں ایک غرفے سے دوسرے غرفے میں جا کے کچھ ٹٹول رہی ہیں، کچھ دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ آئیں عین صحن میں آ کے عبداللہ ابن جعفر طیار کے مقابلے پہ کھڑی ہوئی، تعظیماً جھک گئے، بیمار تھے، کھڑے ہو کے جھک گئے، کہا خوش نصیب ہوں میں کہ آپ تشریف لائیں، کیا چاہتے ہو عبداللہ؟ بس پہلا سوال یہ کیا ہے، کیا جاننا چاہتے ہو؟ اون محمد کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ بچے مر گئے، کیسے مر گئے؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار نے اپنے رخسار پہ تماچے مارنے شروع کیے اور کہنے لگے بی بی آقا کے ہوتے ہوئے غلاموں کا کیا تذکرہ کرنے کی مجال ہے، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھنی، تو پھر کیا چاہتے ہو عبداللہ، کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا بس بی بی اتنا بتائیے، میرا امام بڑا غیور تھا، لڑا کس طرح سے، یہ لڑائی کیسے ہوئی، یہ جنگ کیسے ہوئی، میرے امام نے تلوار کیسے چلائی، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ آستینوں کو پلٹنا شروع کیا اور کہنے لگے عبداللہ جس کا 18 برس کا بیٹا مر چکا ہو، جس کا 32 برس کا بھائی مر چکا ہو، جس کے بچے شہید ہو چکے ہو، جس کا علی اصغر تیر کھا چکا ہو، جو سر سے پیر تک زخمی ہو چکا ہو، یمین و یسار پہ کہتے ہوئے جاتا تھا ارے دیکھو جنگ دیکھو، بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بیٹا مر گیا۔ ماتم حسین نوحہ پڑھیے۔ یا حسین